خلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم قرآن مجید کے آخری 2 پاروں کی تفسیر ترجمہ کے ساتھ ختم کر چکے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں قرآن کی تفسیر اور ترجمہ، اور انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت اور اس پر عمل یہ اتنا اہم عمل ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس میں نہ کوئی نقصان ہونے والا ہے، نہ کبھی خسارہ ہوگا۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی تجارت ہو، کتنی بڑی پونجی انسان کیوں نہ لگا دے، مگر خسارے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور اگر انسان مال و منال میں پھنس کے آخرت کو بھلا دے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی بات کو ایک چھوٹی سی سورت کے اندر بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان اور عمل صالح اور حق پر چلنا، حق کی وصیت کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ انسان اس کی وجہ سے ہمیشہ نفع ہی نفع میں رہے گا۔ یہی حال قرآن مجید کی تلاوت کا اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کے اندر فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کا اثر قبول کرتے ہوئے جنہوں نے نماز قائم کی اور ہم نے جو رزق حلال ان کو دیا ہے اس میں سے وہ علانیہ اور چپکے سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور، جس میں کبھی نقصان اور گھاٹا اور خسارہ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا حدیث پاک کے اندر، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر قرآن مجید پڑھنے کا، اس پر عمل کرنے کا اور سمجھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی، قرآن مجید پڑھتے رہو، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ ظاہر یہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن مجید کے اوپر پھر عمل کرتے ہیں، مگر جو پڑھنے کے بعد الٹا قرآن پر عمل کرنے کے بجائے وہ دین اسلام ہی سے ایک طرح سے نکل جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یہ صرف رسمی طور پر پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو یہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اقرأ علیہ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ ظاہر ہے کہ کوئی بڑا عالم ہم سے کہے کہ قرآن سناؤ یا کوئی حدیث سناؤ تو ہمیں حیرت ہوگی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ قرآن بھی آپ پر نازل ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا، کیا منظر ہوگا جب ہر قوم میں سے ایک اس قوم کے خلاف گواہ نکالیں گے اور پھر آپ کو ان سب کے خلاف گواہ بنا کے کھڑا کریں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سنا، اس کے بعد فرمایا حسبک، رہنے دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ یہ قرآن مجید کا اثر تھا۔ تو قرآن مجید نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ خالی زبان نہیں بلکہ دل پر بھی اس کا اثر ہو، اور پھر اعضاء اور جوارح بھی قرآن مجید کا اثر قبول کریں اور عمل کریں۔ ہم ابتدا کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سے، مگر آج کے درس میں ہم سورہ فاتحہ سے متعلق چند باتیں بتا دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ یوں تو صرف 7 آیتیں ہیں، باقی کتنی صورتیں سورہ فاتحہ سے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہیں، مگر درجہ و مقام کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں مسجد میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نفلی نماز تھی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اے ابو سعید، لیکن میں نے جواب نہیں دیا اس لیے کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب میں نے تجھے پکارا تھا تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا قرآن مجید میں استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دو جب تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی عطا فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفلی نماز اگر پڑھ رہے ہوتے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پکارا تھا تو نماز توڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دینا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا۔ غور کریے، یہ ہے محل شاید بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے۔ بخاری شریف میں کئی جگہوں پر ہے، کہیں تفصیل سے، کہیں لمبی، کہیں اختصار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جب مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے کہا نہیں تھا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، الحمدللہ رب العالمین هی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتو۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ سب سے عظیم سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اسی کا نام السبع المثانی بھی ہے، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جائیں، اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حجر کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، نسائی کے اندر بھی روایت مطول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے تھے اور آپ کے پاس جبریل علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کبھی انسانی شکل میں آ جاتے اور صحابہ کرام بھی دیکھتے، لیکن اکثر اوقات جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آتے تو صحابہ کرام میں سے کسی کو کوئی خبر نہ ہوتی۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عباس نے یہ بات سنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تھے، اتفاق سے اوپر کوئی زور دار آواز سنی، جیسے کوئی دروازہ کھلا ہو یا کھٹکا ہو، کچھ ہوا ہو۔ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور انہوں نے کہا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو پہلی بار کھولا گیا ہے۔ اس کے معنی کہ آسمان میں کافی دروازے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آسمان کا دروازہ پہلی بار کھولا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ
اوپر آسمانوں کی سیر کے لیے جا رہے تھے اور پردے کے آڑ سے اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کے لیے، تو ہر جگہ پہنچ کر جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلایا تھا، مین گیٹ، اندر سے جواب فرشتوں کسی دربان نے کہا کون ہیں؟ کہا جبریل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ آپ اسے سمجھیں، جبریل علیہ السلام ہوں، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے قانون کے سارے لوگ پابند ہیں۔ تو یہ دروازہ پہلی بار کھلا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آسمان کا دروازہ پہلی بار کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ آیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ بھی روئے زمین پر پہلی بار آیا ہے۔ فرشتے بے شمار روئے زمین پر اترتے ہیں، اور شب قدر میں خاص طور پر جبریل علیہ السلام کی قیادت میں، مگر یہ فرشتہ پہلی بار روئے زمین پر آیا، اور اس نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو دو نور اور روشنی کی بشارت ہو، جو دو نور صرف آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، گویا سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب، الفاتحہ یہ بھی ہے، اور خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آپ جو حرف بھی پڑھیں گے، جو بھی مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، آخری سورت تک۔ تو اللہ رب العالمین سے کچھ چیزوں کا بندہ ان آیتوں کے اندر سوال کر رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ تو سورہ بقرہ، اس کے معنی نہیں کہ سورہ فاتحہ ابھی نازل ہوئی ہے، سورہ فاتحہ مکہ میں پہلے نازل ہو چکی تھی۔ یہ تقریباً نزول کے اعتبار سے کوئی 5ویں سورت ہے، بلکہ پوری سورت، سب سے پہلی جو سورت پوری نازل ہوئی ہے وہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہ سورت نازل ہو چکی تھی، مگر اس فرشتے نے سورہ فاتحہ کی اہمیت جتانے کے لیے، تجدید اہمیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ، نماز بھی ہے۔ نماز تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا نام دیا ہے، اور یہ بھی حدیث قدسی کے اندر۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرمائیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، یا اللہ رب العالمین نے کہا، تو پھر اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے کی ایک حدیث مسلم شریف کے اندر، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاث غیر تمام، جس نے نماز پڑھی اور اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی، ام القرآن بتایا، تو گویا سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، سورہ فاتحہ کا نام الفاتحہ بھی ہے، اور السبع المثانی بھی ہے، القرآن العظیم بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور ام القرآن بھی ہے، اور رقیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن کہا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے نماز پڑھی اور اس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا اور کہا غیر تمام، نماز اس کی مکمل ہی نہ ہوگی۔ کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو کہا کہ چپکے سے پڑھ لو۔ اے فارسی، ممکن ہے کہ فارس کے رہنے والے ہوں، اقرا بہا فی نفسک، اے فارسی تم امام کے پیچھے بھی ہو تب بھی تم آہستہ آہستہ چپکے سے پڑھ لو۔ اس کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ یہ اصل چیز ہے۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اب یہاں سے یہ حدیث قدسی ہو گئی کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو اختیار ہے، اسے ملے گا جو وہ مانگے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ حمدنی ربی، بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی کیا۔ اسے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب ہوگا، تو اس نے جو ہے اسے خیال رکھا اور مالک یوم الدین کہا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے۔ اس کے بعد جب کہتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے مانگنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اس میں سب سوال ہے اللہ رب العالمین سے، میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے حاصل ہوگا۔ تو اس صحیح حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو صلاۃ سراپا نماز کا حکم دیا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک آخری روایت ہے جو سورہ فاتحہ سے متعلق ہے، اور یہ بخاری شریف میں مختلف جگہوں پر ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام کسی سفر پہ نکلے۔ سفر کیا تھا اس میں اس کی تعین نہیں ہے، لیکن بعد اور روایتوں کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فوجی دستہ بھیجا تھا کسی علاقے میں، کہاں اس کی کوئی تفصیل نہیں معلوم ہے، کتنے آدمی تھے اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن دوسری حدیثوں میں ہے کہ وہ 30 آدمی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کسی عرب کے کسی قبیلے کے پاس رات ہو گئی اتفاق سے، تو انہوں نے اس قبیلے والوں سے کہا کہ آپ لوگ ہمیں رہنے سہنے کے لیے جگہ دے دیں، کھانے پینے کے لیے مہمان بنا لیں، مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں اتفاق سے اس قبیلے کا جو سردار تھا اسے بچھو نے ڈس لیا۔ لدغا، یہ چاہے بچھو ڈسے چاہے سانپ کاٹے، لیکن بعض روایتوں سے لگتا ہے کہ عقرب یعنی بچھو نے ڈسا تھا، بچھو نے ڈس لیا۔ اب انہوں نے بڑی محنت کی، جو بھی ان کے پاس تھے، ڈاکٹر تھے یا جو بھی علاج اس علاقے اس ماحول میں اس زمانے میں ہو سکتا تھا، انہوں نے سارے علاج کر ڈالے مگر کوئی فائدہ نہیں۔ آپس میں انہوں نے کہا کہ یہ کام کرو، یہ جو لوگ ٹھہرے ہیں قریب میں ان کے پاس کسی کو بھیجو، شاید ان کے پاس کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو، کوئی دوا دینے والا ہو، علاج ہو۔ چنانچہ بعض روایات کے اندر ہے کہ ایک لڑکی آئی، لیکن بعض روایات کے اندر ہے کہ فقالو، انہوں نے کہا، اور لڑکی کے ساتھ بھی کچھ لوگ آئے۔ بہرحال آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایوہ الرہط، رہط ویسے 3 سے 9 تک ہے، لیکن یہاں چونکہ 30 تھے، اس کے معنی رہط کا لفظ یہ اس سے زیادہ عدد پر بھی بولا جاتا ہے عربی کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کا سردار یہ ڈس لیا گیا ہے، بچھو نے اسے ڈس لیا ہے، ہم نے ہر طرح کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ بعض روایت کے اندر ہے کیا تمہارے پاس کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہاں۔ کہنے والے کون تھے؟ حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہی ہیں جھاڑ پھونک کرنے والے۔ انہوں نے کہا ہاں، لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے تم سے ضیافت طلب کی، تم لوگوں نے نہ رہنے کی جگہ دی نہ کھانا پینا دیا، اس لیے ہم فری میں دعا کرنے والے نہیں، جھاڑ پھونک کر تو کریں گے لیکن اس کے مقابلے میں کچھ چاہیے۔ چنانچہ معاملہ 30 بکریوں پر طے ہوا، یہ 30 آدمی تھے، 30 بکریوں پر طے ہوا۔
کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں یہ دعا، یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکنے لگے۔ جس طرح سے پھونکتے جاتے تھے گویا وہ رسی میں بندھا ہوا تھا اور رسی کھلتی جا رہی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا اور بالکل وہ تندرست ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے دودھ بھی پلایا، کھانا بھی دیا اور وعدے کے مطابق 30 بکریاں بھی دیا۔ جب 30 بکریاں مل گئی تو کسی نے کہا کہ اب تقسیم کرو آپس میں، تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ نہ جائیں اور آپ سے پوچھ نہ لیں کہ یہ بکریاں ہمارے لیے لینی جائز ہیں کہ نہیں، تب تک ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیسے معلوم کہ یہ رقیہ ہے، جھاڑ پھونک والی دعا ہے؟ اس کے بعد بلکہ ساتھیوں نے ان سے پوچھا بھی کہ تم نے کیسے کیا؟ کہا کچھ نہیں، ہم نے بس سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا کہ بکریوں کو تقسیم کرو اور اس میں ایک میرا حصہ بھی رکھ دو۔ یہ میرا حصہ جو رکھنے کی بات کہا ہے، خالی زبانی نہیں، عملی طور پر جواز کا ثبوت پیش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے پڑھنے پر یا جھاڑ پھونک پر اجرت لی جا سکتی ہے، مگر ہاں ایک بات یاد رہے، اگر یہ جھاڑ پھونک خالی پیسے ہی کے لیے ہے، جیسا کہ بہت جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں، فقیر تھے اب ماشاءاللہ لگزس گاڑیوں پر چل رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، تو یہ دراصل دنیا کمانے کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ یا کوئی قرآن پڑھائے، ایک آدمی ہے قرآن پڑھا رہا ہے، مدرس ہے، معلم ہے، کوئی تنخواہ نہیں ہے، کچھ تنخواہ ملی جو اس کا گزارا ہو رہا تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ تنخواہ ملے گی تو قرآن پڑھائیں گے، تنخواہ ملے گی تو درس دیں گے، تنخواہ ملے گی تو کسی پر دعا کریں گے، تو دراصل یہ جائز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئے تو بعض لوگوں نے ان سے کہنا شروع کیا کہ قرآن کے پڑھنے پر اجرت لے رہے ہو۔ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین بدلہ جو تمہیں ملے وہ قرآن مجید کی تلاوت پر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر مل جائے کسی نے دیا، لیکن یہ کہ ہم طے کر لیں کہ اتنا پیسہ ملے گا تو پڑھائیں گے، اتنا پیسہ ملے گا تو امامت کریں گے، اتنا پیسہ ملے گا تو جھاڑ پھونک کریں گے، تو پھر وہی جائز چیز ناجائز ہو جائے گی نیتوں کی تبدیلی سے۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں ہم کوئی اجرت نہ لیں بلکہ پڑھیں اور پڑھائیں، اور اس کا اجر اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن حاصل کریں انشاءاللہ۔ آج کا درس یہیں پر ختم کر رہے ہیں، آئندہ ہفتہ سے انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کریں گے نماز کے فوراً بعد۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہاں